محرم آ گیا۔ محرم جب جب آتا تو آل محمد کے گھروں میں سوگ برپا ہو جاتا۔ امام سجاد علیہ السلام کو جب معلوم ہوتا کہ محرم کا چاند ظاہر ہو گیا تو آپ زار و قطار روتے اور کہتے یہی وہ مہینہ ہے جب ہم آل محمد قیدی بنائے گئے تھے، جب ہم آل محمد پہ ستم کیے گئے تھے، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو بے جرم و خطا شہید کیا گیا تھا، میرے بابا کے سر کو کاٹ کے نیزے پہ بلند کیا گیا تھا۔ تبھی جب بھی محرم آئے کوشش کر کے سوگ برپا کیجیے گا، اپنے گھر کو پاک و صاف رکھیے گا۔ اگر آپ چارپائی پہ سوتے ہیں تو چارپائی کو الٹا کر لیجیے گا، ورنہ کوشش کر کے زمین پہ سونے کی عادت کو قائم کیجیے گا۔ جو بزرگ ہوا کرتے تھے وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ محرم میں پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک زمین پہ سونا بہت مبارک ہے، دودھ نہ پینا بہت مبارک ہے، اور اگر دودھ پینا ضروری ہے یا بچوں کو دودھ پلاتے ہیں تو علی اصغر کا نیاز سمجھ کے ان کو پلائیے گا۔ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں برکت کے راستے ہموار ہوں گے۔ کوشش کیجیے گا زیادہ ایکسپینسو چیزیں خریدنے سے دوری اختیار کیجیے گا، سادگی اختیار کیجیے گا، ہاتھ میں چاندی پہنیے گا، اور اگر سیاہ لباس مولا حسین کے غم میں نہیں پہن سکتے تو کوئی سیاہ رومال، سیاہ امام ضامن اپنے سیدھے بازو پہ باندھ لیجیے گا، اور یہ احتجاج کیجیے گا کہ مولا حسین کے ساتھ غلط ہوا، مولا حسین کے ساتھ ظلم ہوا، آل محمد کو بے جرم و خطا قیدی بنایا گیا، اور کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام تک رسیوں میں باندھ کر اسی مہینے سے ان پہ ستم کیا گیا، ان کو اسیری میں ڈالا گیا، 2 سال تک بیبیوں کو قیدی بنایا گیا تھا۔ اس لیے کوشش کر کے آج کے دن سوگ کا آغاز ہے، آج زیادہ زور زور سے ہنسنے سے دوری اختیار کیجیے گا۔ آج کے دن کے کچھ اعمال ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلی محرم بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے۔ آج بی بی زینب کا دیا اپنے گھر میں ضرور جلائیے گا۔ آج اے سخی کی بیٹی سخی میری مدد کر 108 مرتبہ پڑھ کے بی بی زینب کے صدقے اللہ کی دربار میں اگر آپ دعا پیش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آج کوشش کر کے بی بی زینب کا دسترخوان اپنے گھر میں بچھائیے گا، یعنی حسب توفیق سبز دسترخوان بچھائیں، اس میں سبز چیز کا نیاز پکا کے رکھیں۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ کے بی بی زینب کی نظر دیں، اور پھر گھر کے تمام افراد کھا لیں، ان سے گھر سے کبھی رزق کم نہیں ہوگا۔ آج خاص وظیفہ کیا جاتا ہے سورہ کوثر کا، جو انسان 108 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اللہ کی دربار میں دعا مانگے گا تو انشاءاللہ آج کا دن اور آج کی رات ختم ہونے سے پہلے اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آج ایک خاص نماز پڑھی جائے گی، یعنی آج کے دن کی نماز کی جو نیت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ پہلی محرم کی نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد 108 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے، اور پھر ویسے ہی نماز پڑھیں گے جیسے آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل هو اللہ احد 108 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر ایسے ہی نماز ختم کریں گے جیسے آپ فجر کی نماز ختم کرتے ہیں۔ پھر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ 207 مرتبہ پڑھ کے امام حسین کے صدقے اپنی دعا اللہ کی دربار میں پیش کیجیے گا۔ دیکھیے گا جیسے یہ نماز پڑھ کے آپ دعا مانگیں گے، چاہے وہ دعا آپ کی تقدیر میں ہو یا نہ ہو، مولا پنجتن پاک کے صدقے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آج کوشش کر کے اپنے بچوں کو نہ ڈانٹیے گا، اور کوشش کر کے عورتوں پہ ظلم نہ کیجیے گا۔ پہلی محرم کا دن بی بی زینب سے منسوب ہے۔ جس گھر میں پہلی محرم کے دن عورتیں روتی ہیں، عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے، تو اس گھر کے مردوں کا رزق کم ہو جاتا ہے، اس گھر کے مردوں کی زندگی میں پریشانیوں کے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کر کے آج اپنی عورتوں سے محبت سے بات کیجیے گا۔ کسی کی کوئی بات بری بھی لگتی ہے تو اللہ کے لیے بی بی زینب کے صدقے اس کو معاف کر لیجیے گا، اور عورتیں کوشش کر کے پردہ اختیار کیجیے گا، اور اگر ممکن ہو تو باہر نکلنے سے دوری اختیار کیجیے گا، اگر مجبوری ہے تو حجاب پہن کے نکلیے گا، ناخن پالش، لپسٹک لگانے سے دوری اختیار کیجیے گا۔ مولا پاک بی بی زینب کے صدقے آپ کی تمام دعائیں قبول کرے، تمام پریشانیوں سے آپ کو دور رکھے، جو آپ کے دل میں دعائیں ہیں۔ اے میرے اللہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے صدقے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کی دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما، سب کے بچوں کو سلامت رکھ۔ اے میرے اللہ اس زمین پہ جتنے جنات رہتے ہیں سب کی دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما، پرندے، پانی میں رہنے والی مخلوقات، اس کہکشاں میں جو جہاں رہتا ہے سب کی دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ صدیوں پرانا ہم شمسی جعفری سادات کا خاندانی اثاثہ
روحانی طاقت والا حسینی عقیق جس پہ خاص اسم اعظم دم کیے ہوئے ہیں، آج کل اور پرسوں کسی بھی پتھر کے ساتھ مہربان اسٹون سے مفت حاصل کریں۔ جب جب محرم آتا تو اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری حسینی عقیق پہ خاص اسم اعظم دم کرتے اور اپنے عقیدت مندوں کو کہتے آج سے یہ عقیق اپنی شمس والی انگلی میں پہنا کرو، دیکھنا یہ حسینی عقیق تمہارے چاروں طرف ایک روحانی طاقت کو قائم کر دے گا۔ جہاں جہاں تم جاؤ گے تمہاری اہمیت لوگوں کے دلوں پر حاوی ہوگی، تمہاری باتوں کو لوگ تسلیم کرنے لگیں گے، اور ساتھ ساتھ نظر، حسد، ہر قسم کی نحس طاقت کبھی بھی تم پہ حاوی نہیں ہوگی۔ فتح و کامیابی کے راستے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گے۔